الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fourth para لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ جو تم پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی تیسرے پارے میں ہم نے انفاق کے تعلق سے بہت کچھ پڑھا تھا کہ کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، خرچ کرنے کے فضائل کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، مثالوں کے ذریعے بھی ہمیں سمجھایا گیا تھا۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ درجے کا خرچ کیا ہے، سب سے اچھا خرچ کیا ہے، سب سے اچھا انفاق کیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نیکی کے اعلیٰ چوٹی پر پہنچنا چاہتے ہو، نیکی کے اعلیٰ مقام پر اگر تم پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، وہ چیز جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو، تو وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ کس چیز کی محبت پائی جاتی ہے، تو ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں تاکہ اس چیز کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، نکل جائے۔ اور جو کچھ بھی خرچ کریں تو صرف اس لیے خرچ کریں کہ اللہ کے لیے خرچ کریں، یہ سوچ کر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہم نے کیا خرچ کیا۔ اور اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں، لوگ جانیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ نہ کریں۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، سوائے اس کے جو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھی قبل اس کے کہ اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ تو تم اس کی تلاوت کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ دیکھیے کہ شریعت محمدی میں بھی وہ تمام چیزیں حلال ہیں جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، سوائے کچھ چیزیں کے، یعنی کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر جو چیزیں حرام کر لی تھیں، تو اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ باتیں بناتے تھے، اعتراضات کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ چیزیں حرام کر رہے ہیں، ایسا کیوں، یہ حرام کیوں ہے، یا یہ چیز حلال کیوں ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں حرام تھی۔ تو یہ تمام چیزیں جب باتیں بنا رہے تھے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سب کچھ حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی سب کچھ حلال تھا۔ ہاں، اگر کوئی اپنے اوپر خود سے کوئی چیز حرام کر لے تو اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اور چیلنج بھی کیا گیا یہاں پر کہ اگر واقعی تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو پھر تورات کی کوئی آیت پیش کرو جس سے یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ چیز حرام تھی یا حلال تھی۔ تورات کی تلاوت کرو اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بس یہ لوگ اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں گڑھے گا، بنائے گا اپنے پاس سے، اس سب کے باوجود تو وہ شخص یا وہ لوگ ظالم ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا سچ کہا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سچے ہیں۔
قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے، قرآن کریم کے احکامات و تعلیمات سچی ہیں، اور تمام واقعات قرآن کریم کے سچے ہیں، تمام پیشن گوئیاں سچی ہیں۔ بس تم سب ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وہ یکسو تھے۔ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ توحید کا طریقہ تھا، انہوں نے بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا تھا، وہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو تم سب بھی اگر واقعی تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو پھر تم بھی توحید پر چلو، بت پرستی چھوڑ دو۔ وہ موحد تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو ایک مبارک گھر ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر بہت سارے لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ ان لوگوں نے کی، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ اس کے بعد اسی جگہ پر جہاں پر خانہ کعبہ تھا بار بار وہ منہدم ہو جاتا تھا، کبھی تو سیلاب کی نظر ہو جاتا تھا، کبھی اور دوسری، کبھی کوئی بھی اس طرح کی چیزوں کی وہ نظر ہو جاتا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو یہ اس دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، وہ مکہ میں ہے، اور یہ گھر بیت اللہ ایک بہت ہی مبارک جگہ ہے، بہت ہی بابرکت جگہ ہے، برکتوں سے پر ہے، برکتیں اور رحمت اللہ تعالیٰ کی وہاں پر نازل ہو رہی ہیں، اور ہر طرح کی برکتیں ہیں، مادی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں، اسلام کی شعائیں وہاں سے پھوٹی ہیں، اور یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی ہدایت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہدایت کی کرنیں وہاں سے پھوٹی ہیں، اور سارے جہان والوں نے ہدایت حاصل کی ہے، دنیا کے تمام لوگوں نے۔ اور پھر اس گھر میں، اس بیت اللہ میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کھلی کھلی نشانیاں، بہت سی آیات، معجزات پائی جاتی ہیں اس مقام پر۔ جیسے یہاں پر ایک ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں بیت اللہ میں، وہاں پر حجر اسود کا ہونا، حتیم کا ہونا، اور صفا مروہ، بہت ساری جو ہم اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو بہت کھلی کھلی وہاں پر نشانیاں ہیں جو سامنے سے نظر آتی ہیں۔ مقام ابراہیم بھی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کہ جہاں پر جس پتھر پر کھڑے ہو کر، یعنی جو جنت سے اتارا ہے وہ پتھر، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر ایک معجزہ کے جیسے جیسے دیوار بلند ہو رہی تھی وہ پتھر بلند ہو رہا تھا۔ وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ جب طواف پورا ہو جائے، 7 چکر ہو جائے، تو پھر وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھے جائیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جو اس جگہ پر داخل ہو گیا وہ امن سے ہو گیا، وہ امن میں آ گیا۔ اس سے پہلے تو کیا تھا، اچھا اس سے پہلے بھی یہی تھا کہ لوگ اس جگہ کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے۔ جو عرب کا ایک کلچر تھا کہ وہاں پر قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی کہتا تھا کہ میں قریش سے ہوں، اور قریش کے ہاتھ میں چونکہ بیت اللہ کی جو سرپرستی تھی، بہت ساری ان کے ہاتھ میں ذمہ داریاں تھیں، تو اگر وہ کہتے تھے خانہ کعبہ کی چابیاں اور حاجیوں کو پانی پلانا اور اس طرح کی دوسری خدمات، تو لوگوں کو جب معلوم ہوتا تھا تو پھر لوگ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب وہ کہتے تھے کہ ہم قریش سے ہیں تو ان کے لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ اوپر چڑھ جا، ابھی تو تیرے پیر ننگے اور پیر اللہ تعالیٰ نہیں نے کہا بھی ہے کہ اللہ نے اس خانہ کعبہ کے ذریعے لوگوں کو خوف سے امن بخشا تھا۔ جو ایک خوف تھا نا قافلے لوٹ لیے جانے کا، تو وہ اس کے ذریعے امن میں آ گئے تھے۔
وہاں پر جنگ کرنا حرام ہے، شکار کرنا حالت احرام میں، کسی کی کوئی چیز اٹھا لینا، اس طرح کی تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ جو وہاں پر داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، سکون و اطمینان اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگوں پر اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج ہے، جبکہ وہ اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حج بیت اللہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور حج بیت اللہ اسی پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، قوت ہو، مالی بھی جسمانی بھی، تو اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور جو انکار کر دے، جو کفر کر دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کی نیکیوں کی، ان کے اعمال کی، ان کے ارکان کی۔ اگر کسی نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر۔ یعنی حیرت و تعجب کی بات ہے کہ اہل کتاب، کتاب پڑھنے والے، تورات و انجیل پڑھنے والے، جن کے پاس پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور وہ تمام پیشن گوئیاں سچی ثابت ہو چکی تھیں اللہ کے رسول کی آمد کے بعد، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کیا۔ آخر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو تم؟ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال پر اللہ کی نظر ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اہل کتاب، تم کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جبکہ وہ ایمان لے کر آئے؟ تو کیا تم اس میں کجی یا ٹیڑھ تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یعنی خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا۔ خود بھی تم اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہو، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے ہو، انہیں بھی تم اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم اس دین کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہو، اس میں تم ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو کہ کہیں سے کوئی ایسا ہمیں ایشو مل جائے جسے ہم اچھالیں، کہیں سے کوئی ایسی کمی ہمیں مل جائے جسے ہم پورے میں پھیلا دیں۔ حالانکہ تم گواہ ہو، تمہارے پاس گواہی موجود ہے، تمہارے پاس تمام جتنی بھی باتیں تمہیں بتائی گئی تھیں وہ سب تمہیں معلوم ہے کہ سب سچی باتیں ہیں۔ تم پڑھتے ہو ان تمام آیات کو، اس کے باوجود بھی تم ایسا کرتے ہو، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے اگر تم اطاعت کرو گے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر میں۔ یعنی یہاں پر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی اطاعت مت کرنا۔ اہل ایمان نے اہل کتاب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا اور سوچتے تھے کہ یہ تو کتاب کے پڑھنے والے، تورات کے پڑھنے والے، یہ صحیح بات بتائیں گے، جیسا یہ کریں گے ہم ویسا ہی کریں گے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم ہیں یہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، تو پھر تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے، کفر میں پلٹا دیں گے۔ یہ تمہارے لیے مخلص نہیں ہے، یہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے پھٹ جاؤ، کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور آخر تم کیسے انکار کر دیتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا تو اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی۔ بار بار حیرت و تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کفر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے جا رہی ہیں، تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں، تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول موجود ہے، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ بس اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، وہی صراط مستقیم پر ہے، وہی ہدایت پر ہے، اسے ہی ہدایت مل گئی۔
اے اہل ایمان، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارا جائے، اور اللہ سے اس طرح سے ڈرا جائے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالی کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، تو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے، یعنی اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم قبول کر لیں پھر انکار کر دیں، کچھ دن تک قبول کر لیں یا صبح میں ایمان لے آئیں شام میں انکار کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، موت اس حال میں آئے کہ ہم اسلام کی حالت میں ہوں، خواہ کچھ بھی ہو جائے، خواہ موت ہی کیوں نہ آ جائے اسلام کے راستے میں، مار ہی کیوں نہ دیا جائے، لیکن مرتے دم تک اسلام پر قائم و دائم رہنا، یہ اہل ایمان کو یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے، تقوی کی اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور تم سب تفرقہ نہ کرو، فرقہ پرستی نہ کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی، اور تم اس کے احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ تم جہنم کے گڑھے کے آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس میں اتحاد کی دعوت دی جا رہی ہے، اتفاق کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم سب متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور سب ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جاؤ، سب اسلام کے دامن میں پناہ لو، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، سب مل کر قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی تم سب کا دین ایک، تم سب کی کتاب ایک، تم سب کا قبلہ ایک، تم سب کا خدا ایک، تو تم سب کیا ہو جاؤ؟ ایک امت بن جاؤ، ایک ہو جاؤ تم سب۔ قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب مل کر اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ قرآن کریم ایک ایسی حبل اللہ ہے، ایک ایسی اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں تو دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو قرآن کریم کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تم سب آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ، الگ الگ فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، فرقہ پرستی سے بچو، بکھرنے سے بچو، ٹوٹنے سے بچو۔ اور یہاں پر یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جبکہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے تم سب آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، باہم شیر و شکر کر دیا۔ کس طرح سے؟ دیکھیے کہ جو ہم نے پڑھا ہے سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول نے مہاجر اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مواقعات قائم کی، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرنے لگے تھے کہ آپس میں ان لوگوں نے اپنے گھر شیئر کیے، اپنے کاروبار، اپنے کھیت باغات، اپنی بیویوں کو طلاق دی کہ وہ ان سے نکاح کریں۔ اس طرح سے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا تھا، حالانکہ ان کا حال یہ تھا اس سے پہلے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، دشمنیاں کہ 40 سال تک ان کے بیچ میں لڑائیاں جاری رہتی تھیں، یہ ان کا حال تھا۔ تو یہ سب جو ہوا یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے، ورنہ اس قدر دشمنی، اس قدر نفرت آپس میں، اس قدر لڑائی جھگڑے کہ ممکن ہی نہیں تھا ان لوگوں کا آپس میں ملنا۔
اللہ کے احسان سے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنے لگے تھے، اور حال یہ تھا اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے کہ یہ لوگ تباہی اور بربادی کی بالکل آخری انتہا پر پہنچ چکے تھے، یعنی گمراہی کی بالکل عروج پر تھے، انتہا پر تھے. تو اور اس قدر ان کے بیچ میں برائیاں عام ہو چکی تھیں کہ بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں بچایا تباہی سے، بربادی سے، آگ میں گرنے سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آگے کہا جا رہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے. وہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ضرور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے، ضرور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کی طرف، نیک کاموں کی طرف، خیر کی دعوت دینا، قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلانا، لوگوں کے بیچ میں بھلائیوں کو عام کرنا، برائیوں کا ازالہ، برائیوں کا خاتمہ کرنا. تو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے یہاں پر ہمیں اور آپ کو کہ تم سب کے بیچ میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو اس طرح کے کام کرے. اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو خیر کے کام کریں، جو نیکیوں کا حکم دیں، جو برائیوں کو روکے. اور کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، منتشر ہو گئے، بکھر گئے. انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. فرقہ پرستی سے بار بار ہمیں روکا جا رہا ہے کہ آپس میں بٹ نہ جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جاؤ، ٹوٹ نہ جاؤ، اختلاف نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس بینات آ چکی ہیں، کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، واضح نشانیاں آ چکی ہیں. تو وہ لوگ جو فرقہ پرستی کرتے ہیں، جو واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور بڑا عذاب کس طرح سے اس دن کا یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے. یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے چہروں پر روشنی ہوگی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، کالے پڑ چکے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے. پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ پس تم عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے کفر کیا. چہروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا انجام کیا ہے، کس کے عمل کیا ہے. چہرہ پڑھ کر، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے نا کہ انسان چہرے سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کون کس حالات سے گزر رہا ہے. رزلٹ والے دن جیسے انسان کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ سوال کیا جائے گا ان لوگوں سے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، اب تم کیا ہے، عذاب کا مزہ چکھو. اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم اسے پڑھ کر سنا رہے ہیں تم پر حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا ہے ظلم کا سارے جہان والوں کے لیے. تو یہ قرآن کریم کی آیات، یہ سچی آیات ہیں، اور یہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں ہم پر. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر نازل کی، اللہ کے رسول نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی، پھر اس طرح سے ہم تک پہنچی. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر پڑھ کر سنائیں. اور اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام طرح کے معاملات سب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تمام طرح کے اعمال. کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو،
تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پھر دیکھیے اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ تم سب سے اچھی امت ہو، بیسٹ امت ہو، بہترین امت ہو، تم سے بہتر امت کوئی نہیں۔ سوچیے ذرا کتنا بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے، ہمیں بہترین امت کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ لیکن کب ہم خیر امت کب بنیں گے، کب ہوں گے؟ جبکہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خیر امت کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے کام کرے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرے، لوگوں کے بیچ میں معروف کا حکم دے اور منکرات سے روکے اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھے۔ تو یہ ہے کہ ہم خیر امت کا حق ادا کریں، بہترین امت کا حق ادا کریں۔ اور کب حق ادا ہوگا؟ دیکھیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ بس اب تو ہم خیر امت میں شامل ہیں۔ نہیں، خیر امت کی جو ذمہ داری ہے، جب ان کاموں کو انجام دیں گے تبھی تو ہم خیر امت میں شامل ہوں گے۔ جبکہ ہم انسانوں کے لیے کام کریں گے، جبکہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کریں گے، جبکہ ہم نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ اور اگر کاش کے اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ لیکن اہل کتاب میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، ورنہ اکثر تو فاسق ہی ہیں، نافرمان ہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہرگز بھی تمہیں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اذیت دینے کے، سوائے تکلیف پہنچانے کے۔ یعنی تھوڑی بہت تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ تم سے جنگ کریں تو یہ اتنے بزدل لوگ ہوتے ہیں کہ یہ تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں تم سے، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جی، تو بات ہی چل رہی تھی کہ یہ اہل کتاب کی بزدلی یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ بڑے بزدل لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اگر یہ تم سے جنگ کر لیں، لڑ لیں، تو یہ مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، الٹے پاؤں لوٹ جائیں، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت تھوپ دی، مار دی، جہاں کہیں یہ پائے گئے، ان پر اللہ کی ذلت، رسوائی، سوائے اس کے کہ کہیں پر اگر انہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور ان پر مسکنت، محتاجی، مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا قتل کرتے ہیں ناحق۔ ایسا اس وجہ سے کیونکہ یہ نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت تھوپ دی گئی ہے، جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے، جہاں کہیں بھی یہ رہتے ہیں ذلت و خواری کے ساتھ، ذلیل و خوار ہو کر، سوائے اس کے کہ اگر انہیں کوئی ذمہ حاصل ہو گیا، کہیں پر کوئی ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، یا پھر لوگوں کی طرف سے انہیں کچھ ذمہ مل گیا ہے، کوئی پناہ مل گئی ہے تو اور بات ہے، ورنہ یہ بہت ہی ذلیل و خوار لوگ ہیں۔ یہ ان پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر مسکنت تھوپ دی گئی ہے، ان پر مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نبیوں کا ناحق قتل کیا ہے،
اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور یہ لوگ حد سے آگے بڑھے ہیں، اس وجہ سے اس ذلت و خواری کا شکار ہوئے ہیں۔ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جیسے یہاں پر کچھ لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو دین پر قائم ہے، راہ راست پر قائم ہے، صحیح دین پر قائم ہے۔ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں، اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خیرات اور نیکی کے بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں، اور وہ صالحین میں سے ہیں۔ یہ بہترین کام ہے، یہ جس کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے، قابل تعریف کام ہے یہ، جو ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کے دین پر قائم رہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا یعنی پڑھنا اور پڑھ کر سنانا، راتوں کی گھڑیوں میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہنا، ایکٹیو رہنا، فعال رہنا، آگے بڑھنا۔ ایسے ہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اور یہ جو بھی نیک کام کریں گے، جو بھی بھلائی کے کام کریں گے، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی، بھلے کاموں کی قدردانی کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، ہرگز بھی ان کا نہ مال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ خواہ انسان کے پاس کتنا ہی مال اور اولاد ہو، انسان سوچے کہ بس اب کافی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن یہ کام نہیں آنے والی چیزیں ہیں، نہ مال نہ اولاد، جبکہ انسان کفر کی زندگی گزارے۔ ایسے لوگ جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، تو وہ اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب یہاں پر پھر دیکھیے، مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، دنیا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا مال کیسے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صرف اور صرف دنیا کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، نہ زکوٰۃ نکالیں، نہ صدقہ اور خیرات کریں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن دنیا کے راستے میں بہت بہت خرچ کریں، اپنے اوپر، اپنے گھر پر، بچوں پر، شادیوں میں، اور بہت سارے غیر اسلامی رسم و رواج میں، شرک و بدعت کے راستے میں خوب خوب خرچ کریں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے انسان کے انفاق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہوا تو چلی، یعنی خرچ تو کیا، لیکن اگر ہوا میں پالا ہو تو کیا ہو جاتی ہے کہ کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی وہ انسان جو خرچ تو کرے لیکن دنیا کے راستے میں خرچ کرے، اس کا تمام خرچ کرنا اکارت اور بیکار چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، خود اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ نے اس پر ظلم نہیں کیا۔ اے ایمان والو، تم یہ باجی کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تم اے ایمان والو، تم اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہارے قرابے کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ بغض ظاہر ہو چکا ہے ان کے منہ سے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ہم تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھتے ہو۔ جی، تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی اہل ایمان کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر، تم دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اپنے راز کی باتیں، مسلمانوں کے بیچ میں کیا میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے، وہ تمام باتیں
پہنچا دینا دوسرے لوگوں میں، دوسری قوموں میں، دوسرے مذاہب میں، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہاری صرف خرابی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر خرابیاں ہوں، یہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں چاہتی ہیں، تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے بیچ میں بس چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے، شر پہنچے، یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ، کسی مصیبت میں، کسی نقصان میں گرفتار ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں بغض ہے، اور ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ جس انسان کے دل میں بغض و حسد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اس کا بغض کبھی نہ کبھی اس کے الفاظ سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی باتوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے انداز سے، اس کے لہجے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں بغض ہے۔ ورنہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ان کے دلوں میں جو نفرت ہے، جو حسد اور جلن ہے، جو کینہ اور بغض ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ منہ سے تو کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن دلوں میں بہت زیادہ ہے۔ ہم تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھو، اگر تم سمجھو، اگر تم غور و فکر کرو۔ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ تم اللہ کی تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مر جاؤ اپنے غصے سے، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، دوسرے ادیان کے لوگ ہیں، یہ تم سے ہرگز بھی محبت نہیں کرتے ہیں۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ کاش یہ ایمان لے آئیں، لیکن یہ تم سے ہرگز بھی محبت نہیں کرتے ہیں۔ اہل ایمان تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اہل ایمان ہے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، ورنہ ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو اپنے ہی کتاب کو مانیں گے، اپنے ہی رسول کو مانیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں اگر، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلم ہیں، لیکن جب یہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، تو پھر یہ غصے سے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے کیا کہہ لیجئے کہ ان کا جو غصہ ہے، ان کے اندر جو نفرت ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں اور کیا نہ کریں غصے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خواہ تم غصے سے مر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، تمہارے دلوں میں کس قدر نفرت ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی کامیابی پہنچتی ہے، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ لیکن اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تم شکست سے دوچار ہو جاؤ، یا کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچتا ہے، تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہرگز بھی ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہا جا رہا ہے، دیکھیے اس طرح کے حالات بہت سے لوگوں کو پیش آتے ہیں، یعنی جو بغض و حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں جلن اور کینہ ہوتی ہے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ حسد و جلن کرتے ہیں، ان لوگوں کو جب کوئی اچھی نعمت کوئی پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی کامیابی پہنچتی ہے، تو ان لوگوں کو بہت برا لگتا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آ جائے ہمارے اوپر، ہم میں سے کسی کے اوپر، تو جن کے دل میں حسد و جلن ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے، یہ ہمیں یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، برداشت اور تحمل سے کام لو، اور جمے رہو، اپنے دین پر ڈٹے رہو، اور تقوی اختیار کرو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ یعنی ان سے نہ تو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے موقع پر صبر اور تقوی کا دامن تھام لو، تو پھر ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اگر انسان کے دل میں صبر ہو اور تقوی اور پرہیزگاری ہو تو لوگوں کی چالیں کو نقصان نہیں پہنچاتی ہیں، خواہ لوگ کتنے ہی چالیں چلیں، کتنے ہی مکر اور فریب کریں،
کتنا ہی نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں انہیں. ہمیں ڈرنے کی یا گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا جا رہا ہے یہاں پر جنگ احد کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب تم نکلے تھے صبح سویرے اپنے گھروں سے، تم اہل ایمان کو ان کے لڑنے کی جگہ بتا رہے تھے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. دیکھیے یہ یہاں پر کیوں آیا یہ واقعہ، ابھی یہاں پر بات یہی چل رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جلن اور حسد کرتے ہیں، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تمہارا نقصان چاہتے ہیں، ہے نا. اور یہ کہ تمہیں کو بھلائی پہنچے تو بری لگتی ہے، برائی پہنچے تو انہیں خوشی ہوتی ہے. تو اس کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک مثال کے ذریعے یا ایک پورے واقعے کے ذریعے کہ یاد کرو جنگ احد کا موقع، کہ تم اس وقت اہل ایمان کو دیکھیے. اس میں اللہ کے رسول کا ایک جو کردار جو سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ایک بہترین سپہ سالار بھی تھے، ایک بہترین مجاہد بھی تھے، غازی بھی تھے، اور آپ کو جنگ کے لڑائی کے تمام جو امور ہوتے ہیں وہ معلوم تھے کہ کہاں کسی کھڑا ہونا ہے جنگ کے میدان میں. تو اللہ کے رسول ذمہ داری کو انجام دے رہے تھے کہ جنگ کے میدان میں کون کہاں کھڑا ہوگا، کون آگے کون پیچھے، کون دائیں کون بائیں. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. مزید پورا آگے نقشہ کھینچا جا رہا ہے جنگ احد کا. کہا جا رہا ہے کہ جب کہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جنگ احد کے موقع پر ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کر لیا تھا کہ راستے سے الگ ہو گئے تھے، بیچ راستے سے واپس چلے گئے تھے. اس سے ہوا یہ، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ ہٹ جاتے ہیں بیچ راستے سے واپس جانے لگتے، دوسروں کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے. جیسے کہیں پر بہت سارے لوگ اکٹھا ہوں، وہاں پر کچھ لوگ اگر اٹھ کر جانا شروع کر دیں تو دوسرے لوگوں کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. دوسرے لوگوں کو بھی اپنے کام یاد آنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کام ہے وہ کام ہے. تو اس طرح سے دوسرے لوگ کمزور پڑنے لگتے ہیں. تو اس موقع پر منافقت کھل کر بھی سامنے آ گئی تھی. جنگ احد کے موقع پر منافقین جو راستے سے الگ ہو گئے تھے، معلوم ہو گیا تھا کہ ہاں یہ لوگ جو تھے جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی کمزوری سامنے آ گئی تھی. حالانکہ مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں دیکھنا چاہیے ان لوگوں نے سوچا ہم تو بڑی تعداد میں کم ہیں، کفار تو بہت زیادہ ہیں. اور یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کا ولی، مددگار، سرپرست اللہ ہوتا ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. اور ایسے موقع پر تو جنگ احد پر تو انسان کو اور بھی زیادہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے تھا، اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے پہلے جنگ بدر میں تو ہمارا حال یہ تھا کہ ہم تعداد میں بہت ہی کم تھے، کفار بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ جنگ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے، تعداد میں کم تھے. بس اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. جبکہ تم اہل ایمان سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری 3,000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے؟ کیوں نہیں اگر تم صبر اختیار کرو، اور اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہارے لیے جس وقت تمہارے پاس دشمن چڑھ آئیں گے اس وقت تمہارا رب 3,000 تو کیا بلکہ 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کے رسول نے تسلی دی تھی لوگوں کو، اہل ایمان کو، کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتے تمہارے لیے اتارے گا آسمان سے مدد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، اگر تم جمے رہے، ڈٹے رہے، تم نے استقامت کا ثبوت دیا اور اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کیا، تو اور جب یہ دشمن تمہارے پر حملہ آور ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ 3,000 تو کیا بلکہ 5,000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے اتار دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اہل ایمان کے لیے خوشخبری بنایا تاکہ اہل ایمان خوش ہو جائیں کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل ہوں گے، اور تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان نصیب کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے، اپنی تائید کے ذریعے.
خوشخبری کے ذریعے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اور یہ مدد اللہ تعالیٰ تمہاری اس لیے بھی کرے گا تاکہ اہل کفر کا بازو کٹ جائے، اہل کفر ہلاک و برباد ہو جائے. یہ کافر، ان کی طاقت و قوت ختم ہو جائے، ان کا بازو کاٹ دیے جائیں، یہ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں، ناکام و نامراد ہو جائیں، شکست سے دوچار ہو جائیں، پسپا ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اے اللہ کے رسول، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو وہ معاف کرے، چاہے تو وہ سزا دے. بے شک وہ سب کے سب ظالم ہیں. دیکھیے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ یا کوئی اختیار نہیں تھا کہ اللہ کے رسول جیسا چاہیں ویسا ہو. تمام کے تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تمام طرح کے امور، فیصلے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ چاہے جسے عذاب دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرے. اور یہ سب کے سب ظالم ہیں. یہ کافر اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے اہل ایمان، تم سود کا مال نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر، بہت زیادہ بڑھتا چڑھتا. یعنی سود کا مال ہوتا کیا ہے کہ سود کا مال بڑھتا رہتا ہے، 2 گنا 3 گنا 4 گنا اس طرح سے بڑھتا رہتا ہے. تو تم سود کا مال نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ بغیر محنت کے حاصل ہونے والا مال ہے، بغیر کمائے ہوئے مفت میں آسانی کے ساتھ مل جانے والا مال ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم سود کا مال نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کامیابی کب نصیب ہوگی؟ کامیابی اس میں نہیں کہ انسان سود کا مال کھائے تو ہی کامیاب ہوگا. جتنا زیادہ انسان نیک ترسی کی زندگی گزارے گا، اتنے ہی اسے فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی. اور اس آگ سے، اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ جبکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور تم سب دوڑ لگا دو، دوڑ کر چلو مغفرت کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف سے، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی دوڑ جو ہونا چاہیے انسان کی، وہ دنیا کے کاموں کی طرف نہیں، دنیا، شہرت، عزت، دولت، مال، اس کی طرف دوڑ نہیں. انسان کی دوڑ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت ہو جائے، مجھے جنت مل جائے. جنت اور مغفرت کے حصول کے لیے انسان کو سرگرم رہنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے، دوڑ لگانا چاہیے. کیونکہ جنت اس قدر وسیع و عریض ہے کہ آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے، اس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اور جنت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ ان لوگوں کو جو تقوی کی زندگی گزاریں گے، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، اللہ سے ڈر کر اور گناہوں سے بچ کر. اور مزید یہاں پر متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار متقین میں ہو جائے تو ہمیں اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنا ہوں گی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں، خواہ حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. دیکھیے، جب حالات اچھے ہوں تب بھی انسان کے لیے خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو بہت امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں، مال و دولت جن کے پاس بہت ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں. حالانکہ ان کے لیے آسان ہے، ان کے پاس بہت ہے، لیکن تب بھی وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. تو کہا جا رہا ہے کہ خوشحالی میں بھی مال خرچ کیا جائے جبکہ حالات اچھے ہوں، اور یہاں تک کہ حالات اگر تنگ ہے، بدحالی ہے، تب بھی خرچ کیا جائے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں دینے کے لیے، ہم کیا خرچ کریں، ہم تو خود بدحال ہیں، تنگ دست ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کیا جائے، خواہ کم خرچ کرے لیکن تھوڑا بہت خرچ کرے لیکن کرے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اللہ کے رسول کی، صحابہ کرام کی، کہ کس قدر تنگ دستی کا شکار تھے وہ لوگ، کس قدر بدحالی کا شکار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا ایسا انفاق کیا ہے، اس طرح سے خرچ کیا اللہ کے راستے میں کہ خوب خوب خرچ کیا ہے. اپنے آپ پریشانیاں اٹھا لیتے تھے، اپنے آپ مشکلات میں پڑ جاتے تھے. یعنی بہت زیادہ فاقے کی زندگی اور
اسرت کی، تنگ دستی کی زندگی، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو فوقیت دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو فوقیت دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہماری ضرورت پوری ہو جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تقویٰ ہے، یہ کہ خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں خرچ کرنا، اور غصے کو پی جانا، غصے پر کنٹرول رکھنا، غصے پر قابو رکھنا، اور لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا، لوگوں کے قصور معاف کر دینا. یہ سب تقویٰ میں شامل ہے. یہ خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے، ایسے نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، نیک لوگوں کو. بہت مشکل کام ہے اگر دیکھا جائے تو. یہ خوشحالی میں بھی خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے، بدحالی میں بھی خرچ کرنا مشکل کام ہے، غصے پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل کام ہے، لوگوں کو معاف کر دینا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. یہ سب ہے مشکل کام، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی تو احسان ہے، یہی تو نیکی ہے، اور ایسی ہے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے کوئی فحش کام ہو، کوئی گندا کام ہو، برائی اور گناہ کا کام ہو، یا کوئی اپنے پر ظلم کر لے، کوئی گناہ کر لے، تو پھر وہ اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرے. تو جو اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اور وہ جو اپنے فعل پر اصرار نہ کریں جانتے بوجھتے. دیکھیے، جب ہمارے سامنے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، کوئی غلط کام ہو رہا ہو، یا ہم خود کوئی غلط کام کر رہے ہوں، کوئی گناہ کا، کوئی فحش اور گندا کام، ایسے موقع پر اللہ کی یاد آ جانا، اللہ کو یاد کر لینا، یہ بھی تقویٰ میں شامل ہے، یہ بھی احسان میں اور نیکی میں شامل ہے. اور ایسے موقع پر خوب خوب استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. غلط کام کرتے ہوئے اللہ کی یاد آ جانا، غلط کام سامنے ہو رہا ہے اس موقع پر استغفار کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے فعل پر اصرار نہ کریں. اصرار کہتے ہیں ایک کام کو بار بار کرنا، دہرانا، غلط کام، گناہ کا کام بار بار کرنا. وہم یعلمون، جبکہ علم ہے، معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کام کو بار بار دہرانا. تو ایسا نہ کرے وہ. تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جزا ہے، ثواب ہے، مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو گناہ کے وقت اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں. ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، بہترین اجر ہے جو عمل کریں. تم سے پہلے بہت سارے لوگ گزر چکے ہیں، بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، بہت سی صدیاں گزر چکی ہیں. پس تم زمین میں سیر و تفریح کرو، چلو پھرو، تو تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے واقعات ہمیں پڑھنا چاہیے جو ہم سے پہلے گزر گئے، کہ ان کا انجام کیا ہوا. یہ قرآن کریم ایک بیان ہے، یہ واضح اور کھلا بیان ہے. یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے کھلی کتاب ہے. یہ قرآن کریم ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے. یعنی اس میں سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اس میں راہ راست ہے، صحیح راستہ دکھایا گیا ہے. اس کتاب میں نصیحت کی گئی ہے. لیکن کون فائدہ اٹھاتے ہیں اس کتاب سے؟ وہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو. کہا جا رہا ہے کہ تم کمزور نہ پڑو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تمہیں غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی انسان کبھی بھی کمزور نہ ہو، کمزور نہ پڑے. اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، وہن کا شکار ہو جانا، دل شکستہ ہو جانا، غم کا شکار ہو جانا، غم میں ڈوبے رہنا، کڑتے رہنا. تو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم غالب رہو گے. یعنی ایمان بہت بڑی طاقت ہے، ایمان کی بنا پر انسان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، بس انسان کمزوری نہ دکھائے. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے، تو ایسا ہی زخم، ایسے ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگی ہے. یہ تو زمانے کے نشب و فراز ہیں جسے ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ
تم میں سے شہداء کو لے لے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر اہل ایمان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی چوٹ، کوئی زخم پہنچتا ہے، کوئی شکست پہنچتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، جو مخالف فریق ہیں، جو دوسرا گروہ ہے، کفار ہیں، انہیں بھی تو چوٹ پہنچ رہی ہے، نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے، انہیں بھی زخم پہنچ رہے ہیں۔ یا اس سے پہلے اگر آج تمہیں فتح نصیب ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی کیا ہے کہ ہاں، اگر آج تمہیں کوئی شکست پہنچ رہی ہے تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی شکست پہنچ چکی ہے۔ دیکھیے، جنگ احد کے موقع پر یہ لوگ بہت زیادہ دل شکستہ ہو گئے تھے، کمزور پڑ گئے تھے کہ ہمیں شکست پہنچی یا نقصان ہوا، ہمارے بیچ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی تو شکست پہنچی تھی، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، یہ زمانہ گردش کرتا رہتا ہے، کبھی کوئی عروج پر ہوتا ہے تو کبھی کوئی زوال پر ہوتا ہے، کبھی کسی کو فتح نصیب ہوتی ہے تو کسی کو شکست نصیب ہوتی ہے، کسی کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو کسی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب زمانے کے نشیب و فراز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، یہ آتے رہتے ہیں زندگی میں، اسے اللہ تعالیٰ گردش دیتا رہتا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب آزمائش ہوتی ہے انسان کی حالات کے ذریعے، زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں، گردش زمانہ، اس کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ ایمان والا کون ہے، کون ایمان پر قائم ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں گواہی کا کام کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، شہادت کے منصب پر فائز ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا ہے آزمائشوں کے ذریعے، جانچنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور وہ جو اس آزمائش کے ذریعے سے مومنین کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا ہے، یعنی آزمائشی اس وجہ سے بھی آتی ہیں تاکہ اہل ایمان الگ ہو جائیں اور کافر الگ ہو جائیں، دونوں بالکل چھٹ جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا ہے انہیں، ممتاز ہو جائیں اہل ایمان کافروں سے، تاکہ اہل ایمان چھٹ کر الگ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے، ختم کر دے، ہلاک کو برباد کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں جانا ان لوگوں کو تم میں سے جو جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ یہ سب آزمائش دیکھیے کس کس طرح سے ہوتی ہے انسان کی، کہ جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے، جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت کے حصول کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، محنتیں کرنا، کوشش کرنا، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے انسان کی، تم میں سے کون لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جانیں لڑائیں اپنی، اور کون اللہ کے راستے میں جمیں اور ڈٹے رہیں۔ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے، موت کے آنے سے پہلے، اب تم نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں خوب لڑیں گے اور خوب جان لڑائیں گے اگر ہم پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ آج بھی دیکھیے اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہر طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم خوب خرچ کریں گے، ہمارے پاس علم ہوگا ہم تو خوب لٹائیں گے۔ لیکن جب وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے جہاد کا حکم دے دیا گیا، مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، خوشحالی بھی ہے لیکن نہیں خرچ کر رہے ہیں، علم ہے لیکن نہیں لٹا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ملنے کے بعد پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اسے خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے پہلے تم تمنائیں کر رہے تھے، بڑی آرزویں کرتے تھے ایسا کرنے کی، اب وہ چیز تمہارے سامنے آ گئی تو اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو، منہ موڑ رہے ہو۔ اور محمد تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا جب یہ فوت ہو جائیں گے یا مار دیے جائیں گے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو ایڑیوں کے بل پلٹ گیا تو وہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلا دیتا ہے۔ خصوصی طور پر تو اس کا جو پس منظر ہے وہ چونکہ جنگ احد میں ایک افواہ اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول مار دیے گئے، تو اس پر اہل ایمان کمزور پڑ گئے تھے، تو قدم اکھڑنے لگے تھے میدان جنگ سے کہ اللہ کے رسول ہی نہیں تو کس کے لیے لڑیں اب۔ تو کہا گیا کہ محمد ایک رسول ہیں، یعنی محمد ایک تو یہ کہ ہے تو ایک بشر، ایک انسان تمہاری طرح، لیکن ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت ہی اونچا اور بلند ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، وہ ایک پیغامبر ہے، ایک میسنجر ہے وہ۔
اور پھر یہ کہ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں وہ رخصت ہو گئے ہیں، وہ چلے گئے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے رسول گزر گئے، ختم ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے ہی اللہ کے رسول بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، انہیں بھی جانا ہے، رخصت ہونا ہے، وفات آنا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو وفات نہیں آئی تھی، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، آپ موجود ہیں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی کیا ہے، جس طرح کے اور رسولوں کو موت آئی ہے، اس طرح کے اللہ کے رسول کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر لوگوں کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی رسول وفات پا جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم پھر اللہ کے راستے میں لڑو گے نہیں، جہاد نہیں کرو گے، دین پر قائم نہیں رہو گے، دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ کیا تمہارا دین، تمہارا ایمان بس جب تک ہے جب تک اللہ کے رسول ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا کیا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ جو ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے دین سے، تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، نفس ہیں، جتنے بھی جانیں ہیں، ان سب کو موت آنا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہر نفس کو موت آنا ہے اللہ کے حکم سے ایک مقرر مدت پر، یعنی جب انسان کے جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے اسی وقت اس کی موت آنا ہے۔ بس جو دنیا کا ثواب چاہے گا تو ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی کام انسان کرے وہ اس لیے نہ کرے کہ بس مجھے دنیا میں بدلہ مل جائے، دنیا کا ثواب مل جائے بس۔ اگر دنیا چاہیں گے تو دنیا دے دی جائے گی ہمیں، ہماری نظر آخرت پر ہونا چاہیے، آخرت مانگیں اللہ تعالیٰ سے، آخرت کا سوال کریں، آخرت کے ارادے سے کام کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت عطا کرے گا اور شکر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی۔ کتنے ہی نبی اس سے پہلے ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سارے اللہ والوں نے، خدا پرستوں نے جنگ کی ہے، اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جو بھی مصیبتیں ان پر پڑی ہیں وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، کمزور نہیں پڑے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور وہ جھکے نہیں، دبے نہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، وہ اللہ والے ہیں، وہ رب والے ہیں۔ اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، کمزور نہ پڑیں۔ اللہ کے راستے میں کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کمزور نہ پڑیں، دبے نہیں، دل شکستہ نہ ہوں، جھک نہ جائیں باطل کے آگے، باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی ثابت قدم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن کا قول یعنی رب والے وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا قول یہ ہوتا ہے کہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو کوئی بھی ہم حد سے تجاوز کریں تو ہمیں بخش دے، ہمارے اسراف، ہماری فضول خرچی، ہمارا حد سے آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم کسی معاملے میں حد سے آگے بڑھ جائیں تو ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ثواب دیتا ہے اور آخرت میں بہترین ثواب دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اللہ سے مدد اور نصرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں دنیا آخرت کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، کافروں کی اطاعت کرو گے، تو یہ تو تمہیں ایڑیوں کے بل تمہیں پلٹا دیں گے، تمہارے دین سے تمہیں لوٹا دیں گے، تمہیں پھیر دیں گے تمہارے دین سے، اور تم ناکام و نامراد ہو کر پلٹ جاؤ گے۔ کافروں کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ورنہ تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا ولی، سرپرست، حامی، مددگار اللہ ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، رعب پیدا کر دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ظالموں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے مدد کرتا ہے اہل ایمان کی،
کہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتا ہے، ایک ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیتا ہے، ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ابتدا میں تم اس کے حکم سے تم انہیں قتل کر رہے تھے، جہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور تم اپنے کام میں تم نے باہم اختلاف کیا، اور تم نے نافرمانی کی اس چیز کی جس کی محبت میں تم گرفتار ہو گئے تھے۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے پھیر دیا اس چیز کو تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ مومنین پر عظیم فضل والا ہے، بڑا فضل والا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جو اہل ایمان سے غلطی ہو گئی تھی، اور وہ غلطی ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے جو 50 لوگوں کو ایک پہاڑی پر کھڑا کر دیا تھا، پیچھے چھوٹی پہاڑی پر، کہ تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ آور نہ ہو، اور کہا تھا کہ تم اس وقت تک اس پہاڑی سے نہ اترنا جب تک کہ میں تمہیں حکم نہ دوں، یا جب تک کہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ یہاں تک کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، نوچ ڈالے جائیں، لیکن تمہیں اترنا نہیں ہے۔ لیکن ان سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب تو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، اب تو دشمن بھاگ چکے ہیں، تو وہ پہاڑی سے ہٹ گئے تھے، پیچھے کے پہاڑی سے کچھ لوگ کھڑے رہے تھے، کچھ ہٹ گئے تھے۔ ان کے اندر اس وقت کمزوری آ گئی تھی، یا تو مال کی محبت آ گئی تھی، مال غنیمت کی محبت، یا پھر اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے تھے، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ پھر بیچ میں شروع میں یہ لوگ بہت اچھی جنگ لڑ رہے تھے، ابتدا میں تم ہی انہیں لوگوں کو قتل کر رہے تھے، پھر تمہارے اندر کمزوری آ گئی، پھر تم تنازع کر بیٹھے، ایک معاملے میں تم نافرمانی کر بیٹھے، تمہارے دل میں محبت آ گئی مال کی، کچھ دنیا چاہنے لگے، کچھ آخرت چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ فتح پھیر دی اور تمہیں آزمائش میں گرفتار کر دیا، دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو گیا، پھر دوبارہ سے تمہارا بہت نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ مومنین پر عظیم فضل والا ہے۔ اس موقع پر ہوا یہ تھا، جنگ احد کے موقع پر کہا جا رہا ہے، جبکہ تم سب بھاگے چلے جا رہے تھے، میدان جنگ تم نے چھوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا میدان جنگ سے، تم پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، اور تمہیں ایک غم کے بعد دوسرا غم پہنچ رہا تھا، رنج پر رنج تمہیں مل رہے تھے، تاکہ آئندہ کے تمہیں سبق ملے کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے، جو مصیبت تم پر نازل ہو، اس پر تم ملول نہ ہو، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ یعنی ایک افراتفری کا ماحول بن گیا تھا جنگ احد کے موقع پر، کہ تم سب نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول پیچھے سے آواز دے رہے تھے، آپ کھڑے ہوئے تھے اپنی جگہ پر، پکار رہے تھے لوگوں کو۔ اس موقع پر لوگوں کو بہت غم پہنچے، بہت ساری جانیں شہید ہوئیں، بہت سارا جسمانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، بہت غم پر غم، رنج پر رنج پہنچے تھے اس موقع پر۔ تو کہا جا رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش تھی، تمہارے لیے عبرت اور سبق تھا اس واقعے میں، تاکہ آئندہ تمہارے پر جو بھی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تم اس پر غمزدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کچھ ایسی اطمینان کسی حالت طاری کر دی کہ تم اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کی نیز ساری اہمیت بس اپنی ذات کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں سو تم پر ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہوتی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے چھاڑ دے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یہاں پر پھر پورا جنگ احد کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر یہ جو لوگ مارے گئے، جو لوگ شہید ہوئے، تو بہت سارے لوگوں نے باتیں بنائی تھی، منافقین نے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر ہماری بات مانی جاتی آج تو اتنا نقصان نہ ہوتا، یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اندر سے لڑیں، باہر جا کر نہ لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہ سب جاہلانہ گمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کہ اگر ہم آج نہ لڑتے، نہ مارے جاتے، میدان جنگ میں نہ ہوتے، تو
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پر آئے ہیں یہ لوگ میدان جنگ میں تو ہی ان کی موت آئی ہے. اگر ان کی موت لکھی ہے اس موقع پر، اس وقت، تو اگر یہ گھروں میں بھی ہوتے تب بھی ان کی موت آ جاتی. جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ خود چل کر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس کی موت آنا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اصول ہے، اور یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے جب فتح نصیب ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمارا اس میں کچھ حصہ ہے، ہمارا ہاتھ ہے اس میں. شکست ملتی تھی تو پھر اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے تھے. یہ ان کا حال تھا منافقین کا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا کہ تمہاری آزمائش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چھاٹ دیا تھا. منافقین الگ ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن، لڑائی میں، جنگ میں، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. میدان جنگ سے منہ موڑنا، پیٹ پھیرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ لڑائی کے وقت. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان قدم ڈگمگا دیتا ہے، کمزوری پیدا کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. شیطان اسے پھر پھیر دیتا ہے راہ حق سے، دین حق سے، میدان جنگ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ معاف کرے انہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے. اے ایمان والو، تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جبکہ وہ اللہ کے راستے میں سفر کر رہے تھے یا جنگ کر رہے تھے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ نہ مارے جاتے، نہ مرتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حسرت بنا دیا ان کے دلوں کی. اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. دیکھیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے اہل ایمان سے کہ تم کافروں کی طرح باتیں نہ کرو. یہ کافرانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ کہ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ نہ مرتے، اگر ایسا کر لیتے تو نہ مرتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ کافرانہ باتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان تم کافروں کی جیسی باتیں نہ کرو. کافر تو یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے تعلق سے کہ جب وہ جنگ میں شریک ہوتے یا ان کے عزیز و اقارب اگر کسی سفر پر جاتے اور وہاں پر کوئی حادثہ ہو جاتا تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں بناتے کہ اگر وہ ہمارے بیچ میں ہوتے تو نہیں مرتے، نہیں مارے جاتے. یہ سب ان کے دل کی حسرتیں ہیں. یہ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ایسا نہیں کہ کہیں پر سفر کرنے سے ہی موت آتی ہے، کہیں میدان جنگ میں جانے سے ہی موت آئے گی، ایسا نہیں ہے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ گے یا مر جاؤ گے اللہ کے راستے میں، تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمتی، اور یہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا، شہادت کا جو ریوارڈ ہے، جو بدلہ ہے، وہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا ہے. اللہ کے راستے میں جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے. اور اتنا بہترین بدلہ ہے اس شہید کا کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں، جو کچھ بھی انسان جمع کر رہا ہے دنیا میں، اس کے مقابلے میں شہادت کا مقام و منصب بہت بڑا ہے. اور جب تم مار دیے جاتے ہو، جب تم مر جاتے ہو، جانا تو تمہیں اللہ ہی کے پاس ہے. دیکھیے، خواہ ہمیں ویسے ہی موت آئے، فطری موت آئے، یا شہادت کی موت آئے، مرنا تو ہے ہی ایک نہ ایک دن، جانا تو ہے اللہ کے پاس. تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں شہادت کی موت آئے، ہے نا؟ بس کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پر اے اللہ کے رسول اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگوں کے لیے نرم مزاج نہ ہوتے. اگر تم سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے. بس تم لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں کے لیے استغفار کرو اور ان سے معاملات میں مشورہ کیا کرو. اور جب تم کوئی عزم کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول کے تعلق سے بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے. آپ کا ایک کردار سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی اللہ کے رسول پر کہ اللہ کے رسول بہت ہی نرم مزاج کے تھے، بہت ہی اچھے اخلاق و کردار کے مالک تھے، لوگوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے تھے. یہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول بہت سخت دل ہوتے، بہت تنگ دل ہوتے، بہت سنگ دل ہوتے اگر اللہ کے رسول، تو کیا صحابہ کرام آپ کے چاروں طرف ایسے ہی اکٹھا اور جمع رہتے؟
لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے. جو انسان سخت دل ہوتا ہے، جس کا دل بہت سخت ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس لوگ جمع نہیں ہوتے، اکٹھا نہیں ہوتے. اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام کا جمع رہنا، اکٹھا رہنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے رسول بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے ہر ایک سے. تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ پس آپ لوگوں کو معاف کر دیا کیجیے، آپ لوگوں کے لیے استغفار کیا کیجیے، اور لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیا کیجیے. یعنی جنگ احد کے موقع پر جو ان 50 لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں معاف کر دو ان لوگوں کو، اور ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. اور آگے معاملات میں ان سے مشورہ کرنا. ایسا نہیں کہ آج ان سے غلطی ہو گئی، اب آئندہ تم ان سے کوئی مشورہ ہی نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے. نہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہیں معاف کر دو. اور جب تم کسی کام کا ارادہ کر لیا کرو، پھر اس کام کے ارادے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ توکل رکھو. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. اور کسی نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. جو خیانت کرے گا تو پھر وہ قیامت کے دن اپنے خیانت سمیت آئے گا. پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نبوت اور رسالت ایک امانت ہے نبیوں پر، اور انہیں چاہیے کہ وہ امانت کا حق ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، جتنی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور اگر انبیاء کرام خیانت کریں گے تو پھر اس کا وبال کیا ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اپنے خیانت سمیت آئے گا. یعنی آپ ہی سوچیے ذرا کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ تو انبیاء کرام ہیں، ان کی تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہونا ہے، کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہونا. تو دیکھیں یہاں پر بڑے سخت انداز میں کہا گیا ہے کہ اگر تم خیانت کرو گے تمہاری پکڑ ہوگی، ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا کل آخرت میں. کیا وہ جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے، تو کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو جو اللہ کا غضب لے کر پلٹے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی ایک طرف تو وہ انسان ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی رضا پر چلتا ہے، اور ایک طرف وہ انسان ہے جو اللہ کے غصے کے اور غضب کے کام کرتا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وہ انسان جو اللہ کے غصے کو للکارتا ہے، اللہ کے غصہ دلانے والے کام کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اور جو اللہ کے خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس بہت اونچے درجات ہیں. دونوں کے درجوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر؟ وہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے بیچ میں ایک رسول بھیجا، انہیں میں سے، انسانوں میں سے. کیوں بھیجا رسول؟ تاکہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو گناہوں سے پاک و صاف کرے، نیکیوں سے آراستہ کرے، لوگوں کو کتاب سکھائے، کتاب کی تعلیم دے، قرآن کی اور حکمت کی، حدیث کی. حالانکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اللہ کے اس احسان پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آگے کہا جا رہا ہے، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے مصیبت، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے پہلے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. یہ مصیبت اے نبی کہو کہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب جنگ احد میں جب انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو یہ لوگ چیخ اٹھے، چلا اٹھے کہ یہ مصیبت ہمارے پر کیوں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس سے پہلے جنگ بدر میں تم نے مخالف فریق کو اس سے بڑی چوٹ پہنچائی ہے، اس سے بڑی مصیبت، کتنی بڑی شکست سے وہ دو چار ہوئے ہیں. آج اگر تمہارے پر جو شکست آئی ہے تمہارے اپنے کاموں کے نتیجے میں، تمہاری اپنے غلطی کے نتیجے میں تمہارا شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اپنے ہی دیکھیے انسانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے ہی گناہوں کی پاداش میں آتی ہے، اپنی ہی غلطیوں کی بنا پر آتی ہے. کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب کہ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا ہے وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ تم میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اور دیکھیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. جنگ میں جو مصیبت تمہارے پہنچی ہے یہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے. اور کیوں پہنچی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے منافقین کون ہیں اور تم میں سے مومن کون ہیں.
اور کہا گیا لوگوں سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کم از کم دفاع تو کرو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں جانتے ہیں، اگر ہم لڑنا جانتے تو ہم تمہارے پیچھے چلتے. اس دن وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب تھے، اور وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے تھے. جب لوگوں کو دیکھیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، یا تمہارے پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو تم دفاع کرو، تو پھر لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم لڑنا نہیں جانتے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، ہم سے جنگ کرنا آتی تو ہم ضرور جاتے. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیے، اگر لوگوں کو اچھے کام کے لیے بلایا جائے کہ آؤ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یہ کرو وہ کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آتے ہی نہیں یہ کام، ہمیں آتا تو ہم ضرور کرتے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہیں. لوگ اپنے منہ سے وہ باتیں نکالتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے، یعنی زبان پر کچھ، دل میں کچھ، منافقت کی باتیں. ایسا نہیں کہ انہیں نہیں آتا ہے، نہیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ جو خود بھی بیٹھے رہتے ہیں، خود بھی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں، خود بھی جنگ نہیں کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، تو ان کے متعلق باتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آج مارے نہ جاتے. دیکھیے آج کے دور میں بھی جو لوگ دعوت کا کام خود نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہتے ہیں اگر آج یہ کام نہیں کر رہا ہوتا دعوت کا تو اس پر یہ مصیبت نہ آتی. اس طرح کی باتیں بناتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر واقعی تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو کیا تم اسے ٹال سکتے ہو؟ کیا موت کو کوئی ٹال سکتا ہے بھلا؟ کیا موت تمہارے پر اسی وجہ سے آئی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں تھے؟ ویسے کیا تمہیں موت نہیں آتی؟ موت کو تم ٹال دیتے کیا؟ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں. جو اہل ایمان ان سے ملاقات کرنے والے ابھی ان سے نہیں ملے ہیں کہ ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی یہ جو لوگ اللہ کے راستے مارے جا رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا اور بلند ہے. یہ مردہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے، انہیں تو وہاں پر رزق مل رہا ہے، یہ تو بڑے خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اللہ کے فضل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جو اہل ایمان ابھی نہیں مرے ہیں اللہ کے راستے میں، نہیں ابھی ان سے ملے ہیں، بڑے مطمئن ہیں یہ ان کے لیے کہ وہ ان سے ملاقات کریں گے، جنت میں پہنچیں گے. اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے فضل پر. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، دعوت قبول کرتے ہیں، حالانکہ ابھی انہیں بہت زخم پہنچا ہے. دیکھیے جنگ احد میں ایسا بھی ہوا تھا کہ جنگ احد لڑنے کے بعد بہت زخموں سے چور ہو گئے تھے یہ لوگ جنگ احد میں. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے حکم یہ دیا تھا کہ ہمیں دشمنوں کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، دشمنوں کا کہیں وہ دوبارہ حملہ آور نہ ہو جائے. تو اس وقت زخموں کی حالت میں تھے اہل ایمان، زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود انہوں نے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور ان دشمن کے تعاقب میں نکل پڑے. یہ بہت بڑا ان کا عمل تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا نیکی، ان کے احسان، ان کا یہ اچھا عمل اور ان کا یہ تقوی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمام کے تمام انسان تمہارے خلاف جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے ہیں تو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ڈراتا ہے آ کر کہ لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے ہیں، لوگوں سے ڈرو، تو اہل ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈرتے نہیں ہیں اس موقع پر، بلکہ اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، لوگ ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. مصیبت کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر، بجائے اس کے کہ ایمان کمزور ہو، ایمان کا اور بڑھ جانا یہ اہل ایمان کی علامت ہے. اور ایسے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے. بس یہ لوگ اللہ کی نعمت لے کر پلٹتے ہیں، اللہ کا فضل لے کر پلٹتے ہیں،
اور پھر انہیں کسی بھی قسم کے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ اور شیطان، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے قوم مقوہ ڈرا رہا تھا۔ یہ سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو اگر واقع تم مومن ہو۔ اور وہ لوگ جو کفر میں بڑے فعال ہیں، سرگرم ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں کفر میں، وہ تمہیں غمگین نہ کر دیں، رنجیدہ نہ کر دیں، تم ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ کہ بے شک وہ اللہ کو ہرگز بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کن لوگوں کے لیے جو کفر میں بہت ہی سرگرم رہتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر خرید لیتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، وہ ہرگز بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح اور فوقیت دینا، تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور وہ جو کافر ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اگر انہیں کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں ڈھیل اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچ رہا ہے، ہم تو اتنے غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور یہ ڈھیل مل جانا ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ ڈھیل کا مل جانا، اس سے تو اور نقصان ہو رہا ہے کہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ آج اہل ایمان جس حالت میں ہیں، مومنین کو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس حالت میں رہنے نہیں دے گا جس میں تم لوگ ہو، جب تک کہ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں کو الگ الگ نہ کر دے، ممتاز نہ کر دے، اہل ایمان کو چھانٹ کر الگ کر دے، خبیث و طیب الگ الگ ہو جائیں۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اگر تم ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں ہر ایک کو نہیں دی ہیں، غیب کی باتیں ہر ایک کو نہیں بتائی ہیں۔ غیب کی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بتائی ہیں، جن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، جو بتانا چاہا وہ بتایا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھیں، رسولوں پر ایمان رکھیں اور ایمان اور تقویٰ کی زندگی گزاریں، تو پھر اللہ کی طرف سے اجر عظیم ہے۔ اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، تو بخل کرنے والے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا بہتر ہے۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مال خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں مال خرچ نہیں کر کے، ہم جمع کر رہے ہیں، اپنے پاس اکٹھا کر رہے ہیں، ہم لٹا نہیں رہے ہیں لوگوں پر، بہت اچھا کر رہے ہیں ہم بخل اور کنجوسی کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ شر ہے ان کے لیے، خیر نہیں ہے۔ یہ کنجوسی کرنا، خرچ نہ کرنا، یہ ان کے لیے شر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی مال کل ان کے لیے ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، مال ان کے گردن کا طوق بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بخل کیا۔ قیامت کے دن یہ مال ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ بس اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی وراثت، میراث، یعنی سب کچھ مال آخر کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا کہ ہم لے کر جائیں گے اپنے ساتھ؟ یہ تو میراث ہے، یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی اچھا، کچھ لوگوں نے کیا باتیں بنائی کہ وہ مال خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، ایک تو بخل اور کنجوسی کرتے تھے، مال خرچ نہیں کرتے تھے، پھر باتیں بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، کیا ہم مالدار ہیں؟ اس طرح کے لوگوں نے باتیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی باتیں سن لی ہیں اور لکھ لیا سب کچھ، جو کچھ وہ باتیں بنا رہے ہیں، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور ہم ان سے کہیں گے کہ تم سب جلنے کا عذاب چکھو، جہنم کا عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اعمال، تمہارے ہاتھوں نے یہی اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کی پاداش میں ہی تم جہنم رسید ہوگے۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے بندوں پر،
یہ تمہارے اعمال ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کر دی ہے یا ہم سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں، کسی رسول پر ایمان لے کر نہ آئیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسے قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا لے۔ یہ بھی باتیں بنائی لوگوں نے کہ ہم رسولوں پر ایمان اس وقت لائیں گے جب کہ ہمارے سامنے ایک قربانی ہو اور وہ اس قربانی کو آسمان سے ایک آگ اترے اور آگ اس قربانی کو کھا لے، تو ہی ہم رسولوں پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، اور مجھ سے پہلے ایسے رسول بھی آ چکے ہیں جو چیز کا مطالبہ تم کر رہے ہو وہ چیزیں بھی لے کر آئے ہیں، وہ معجزات جو تم مانگتے ہو ایسے ایسے معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ تو پھر تم نے ان نبیوں کا قتل کیوں کیا تھا اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو؟ پس اے اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، گھبرائیے نہیں، رنجیدہ مت ہوئیے۔ ان سے پہلے رسول جو آئے ہیں آپ سے پہلے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، آسمانی کتابیں لے کر آئے، روشن کتاب لے کر آئے، اس کے باوجود انہیں جھٹلایا گیا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب انسان ہے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، جنت میں داخل ہو جانا یہ اصل کامیابی ہے، جہنم سے بچ جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے، فریب کی ایک چیز ہے۔ اور ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آزمائش کر رہا ہے ہماری، کبھی مال کی زیادتی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی مال کی کمی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی جانوں کی کمی سے آزمایا جاتا ہے، ہر طرح سے آزمائش ہو رہی ہے انسان کی۔ اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت ساری تکلیف دہ باتیں سنو گے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اگر ان سب حالات میں تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ دیکھیے لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں، بڑی اذیتیں پہنچاتے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی کی زندگی گزارو۔ یہ بہت ہمت کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا اور خدا سے ڈر کر زندگی گزارنا، بہت ہمت کا کام ہے، یہ کرو یہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے میثاق لیا، عہد لیا کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، واضح کرو گے، اور تم چھپاؤ گے نہیں اسے، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کتاب کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، واضح کرنا، کھول کھول کر پیش کرنا اور چھپانا نہیں۔ لیکن لوگوں نے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خرید لی، تھوڑی قیمت میں بیچ دی اللہ کی آیات، دنیا خرید لی۔ تو کیا ہی برا ان لوگوں نے سودا کیا، کتنا برا کاروبار کیا ان لوگوں نے۔ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو انہیں ملا، اس پر اتراتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ وہ عذاب سے محفوظ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں بڑا فقر، بڑے تکبر و غرور کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی جو نعمتیں انہیں حاصل ہیں اس پر بڑا اتراتے ہیں لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، جو کام ہم نے نہیں کیا اس پر بھی ہماری تعریف کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کی، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کائنات پر، آسمان پر، زمین پر، رات اور دن پر، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور وہ عقل والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ عقل والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل ہر طرح سے، اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں بنایا، کچھ بھی باطل نہیں ہے، کچھ بے مقصد اور فضول نہیں ہے اس دنیا میں، تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، بے شک تو نے جسے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا تھا جو پکار رہا تھا، ایمان کی دعوت دے رہا تھا، ایمان کے لیے پکار رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ پس اے اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو ہم سے جھاڑ دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے وفات دینا، یعنی ہم نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور تاکہ ہماری موت بھی انہیں لوگوں کے ساتھ آئے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں وہ چیزیں عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، اور تو ہمیں قیامت کے دن ضرور رسوا نہ کر دینا، تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول کی، کہ قرآنی دعائیں مستجاب دعائیں ہوتی ہیں۔ قرآنی دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان دعاؤں کو، کیونکہ یہ مقبول دعائیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، آپس میں تمہارا ایک دوسرے سے تعلق ہے، تم سب ایک دوسرے سے ہو، تو میں کسی کا بھی عمل اکارت یا ضائع نہیں کروں گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں انہیں نکالا جاتا ہے ان کے گھروں سے، انہیں اذیتیں دی جاتی ہیں میرے راستے میں، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے میں گناہوں کو جھاڑ دوں گا، ایسے لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کے پاس سے ثواب ہے، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اور وہ لوگ جو ملکوں میں، شہروں میں کفر کی زندگی گزارتے ہیں، اور کفر میں بڑے وہ لوگ چلت پھرت کرتے ہیں، بہت سرگرمیاں دکھاتے ہیں، بہت آگے بڑھتے ہیں کفر میں، ایسے لوگوں کو دیکھ کر تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جایا کرو، دھوکہ نہ کھاؤ ایسے لوگوں سے کہ یہ تو بڑے سرگرم ہیں، بڑے ترقی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ کافر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی انہیں حاصل ہے یہ متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامان ہے یہ، تو بس چند روزہ زندگی کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے پاس سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ضیافت کی جائے گی، اور اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا، اور وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، تم سب صبر کی زندگی گزارو، تم سب آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو، اور آپس میں مربوط رہو، جڑے رہو، کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اہل ایمان کو صبر و استقامت کی زندگی گزارنا چاہیے، خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا چاہیے، دوسروں خود بھی جمے اور ڈٹے رہیں دین پر، اور دوسروں کو بھی چاہیں کہ وہ انہیں بھی دین پر جمع کر رکھیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے ربط میں رہیں، کانٹیکٹ میں رہیں، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہو، ایک دوسرے سے جڑے رہیں، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، تبھی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ تھی سورہ آل عمران، اس کے بعد ہے سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دنیا کے تمام انسانوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، سب ایک آدم کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا گیا، اور پھر آدم اور حوا سے اس دنیا میں بہت سارے انسان، مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، رشتے کے معاملے میں، قرابت کے معاملے میں، صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نام پر ہم بہت سارے رشتے ہمارے قائم ہیں، نکاح کا رشتہ ہے اللہ کے نام پر قائم ہوتا ہے، یہ اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، خونی رشتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہارے پر نگراں ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو،
اور تم اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. ایسا نہ کرو کہ تم سوچو کہ یتیموں کے پاس جو مال ہے وہ تو بہت اچھا ہے، ہمارے پاس تو بہت خراب مال ہے تو تم اس سے بدل لو یتیموں سے. ایسا نہ کرو. اور تم ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جایا کرو. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے یہ. اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم نکاح کرو جو تم پسند کرو عورتوں میں سے، 2، 3 یا 4. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا پھر ان عورتوں کو جو تمہارے قبضے میں ہیں انہیں اپنے زوجیت میں لاؤ. یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے. یعنی وہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ یتیموں کا مال ان کے قبضے میں آ جائے، اور اس وجہ سے وہ ان سے نکاح کر لیتے تھے. اور پھر کیا تھا کہ پھر انصاف نہیں کر پاتے تھے وہ یتیموں کے ساتھ. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم کیا کرو کہ تم نکاح کرو. اور یہاں پر نکاح کرنے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو. اور یہاں پر رخصت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ 2 یا 3 یا 4 تک نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اس میں شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے اپنی بیویوں میں تو پھر تم کیا کرو. اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو. اگر تم برابری نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو، یا پھر اپنے باندیوں سے نکاح کر لو. یہ زیادہ قریب ہے کہ اس طرح سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے. اور کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، فرض جانتے ہوئے خوشی خوشی مہر ادا کرنا چاہیے، اسے بوجھ سمجھ کر نہیں. اگر عورتیں خوشی خوشی مہر معاف کر دیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، تب تم اسے خوشی خوشی کھا سکتے ہو. اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے یہ مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے یہ مال. تم اس مال کو بیوقوف لوگوں کے حوالے نہ کیا کرو. یعنی مال بچوں کے ہاتھ میں دے دینا کہ وہ اسے اڑائیں، برباد کریں. مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا جو مال کو برباد کر دیں. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال نہیں دینا چاہیے، پیسہ یا کوئی بھی چیز. بیوقوف لوگ، نادان لوگ، کمزور لوگ، بوڑھے لوگ یا بچے لوگ جن کے پاس عقل نہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مال نہ دو، کیونکہ یہ مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے. اور تم اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، انہیں دو کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، اور ان سے اچھی بات کہو. اور تم یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، انہیں جانچتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں. تو جب تم دیکھو کہ اب ان کے اندر اہلیت پائی جا رہی ہے تو اب تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو. یعنی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں یتیم بچے، انہیں جانچتے رہو. جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور تم ان کا مال نہ کھاؤ اسراف کرتے ہوئے، جلدی جلدی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، اس سے پہلے پھر ان کا مال ختم کر دو، کھا لو. ایسا نہ کرو. تم میں سے جو لوگ مالدار ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی یتیم کی سرپرستی کر رہے ہیں اور وہ مالدار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے کام لیں، پرہیزگاری سے کام لیں. لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کوئی یتیم بچہ ہے لیکن وہ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، تو پھر وہ ان کا مال معروف طریقے سے کھا سکتے ہیں. اور پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو اس موقع پر کسی کو گواہ بنا لیا کرو، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب یہاں سے کچھ ترکے کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، وراثت کے تعلق سے، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے والدین اور اقربا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتے دار، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے حصہ فرض ہے. وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے نا. یہ بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے مردوں کو تو حصہ دیتے تھے لیکن عورتوں کو محروم رکھتے تھے. اور آج بھی یہ جاہلیت لوٹ آئی ہے کہ آج بھی بیٹوں کو حصہ دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں.
خواہ مرنے والا مال کم چھوڑ کر گیا ہو یا زیادہ چھوڑ کر گیا ہو، حصہ ہے لیکن، اور یہ حصہ فرض ہے، وراثت فرض ہے یہ. اور جس وقت مال تقسیم کیا جا رہا ہو، وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، اور اس موقع پر کچھ قریبی لوگ، رشتے دار، کچھ یتیم، کچھ مسکین لوگ اگر آ جائیں یا بیٹھے ہوئے ہوں، تو انہیں مال میں سے کچھ حصہ دے دیا کرو اور ان سے اچھی بات کہو. انہیں ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے ایک اولاد چھوڑ جائیں، کمزور اولاد چھوڑ جائیں، بے بس چھوٹی، تو انہیں کتنا ڈر ہوتا ہے، ماں باپ کو کتنے اندیشے ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں، یعنی دوسروں کے تعلق سے بھی ایسے ہی سوچا کریں کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں، کہ یہ یتیم ہے، مسکین ہے، یا رشتے دار ہیں، انہیں بھی کچھ نہ کچھ دو. وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظالمانہ طریقے سے، تو وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ سب لوگ جہنم میں قریب ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں. مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کا حصہ کیا ہے؟ ڈبل ہے. ایک عورت کے حصے سے مرد کا حصہ دوہرا ہے، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کے حصے کو بیس اور بنیاد بنایا گیا ہے کہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو پھر ان کا دو تہائی حصہ ہے ترکے میں سے، اور اگر ایک ہی عورت ہو تو پھر اس کا نصف حصہ ہے. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو پھر ان کا دو تہائی حصہ ہے، ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کا مال میں سے نصف اور آدھا حصہ ایک ہی بیٹی کا ہے. اور اگر میت صاحب اولاد ہے اور تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، یعنی مرنے والے کی اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا. اور اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہیں، تو پھر اس کے والدین اس کے وارث ہوں گے اور اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا. اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہیں تو پھر اس کی ماں کو 1/6 حصہ ملے گا. اور یہ حصے جو تقسیم ہوں گے، یہ حصے وصیت پوری کرنے کے بعد تقسیم ہوں گے. سب سے پہلے وصیت پوری کی جائے گی نا، پہلے مرنے والے کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اس میں سے، اس کی وراثت میں سے اس کو پر اگر کوئی قرض ہوتا ہے اس قرض کو ادا کیا جاتا ہے، اس نے اگر کوئی وصیت کی ہوتی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ حصے تقسیم ہوتے ہیں. تو وصیت پوری کرنے کے بعد جو بھی وصیت اس نے کی ہو اور جو قرض اس کے اوپر اگر کسی کا ہو تو اس قرض کو ادا کرنے کے بعد پھر حصے تقسیم ہوں گے. اور تمہاری اولاد اور تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ، کون تم سے زیادہ قریب ہے نفع میں؟ تم نہیں جانتے کہ کون تم سے زیادہ قریب ہے. یہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، وراثت کے حصے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے اپنے علم کے مطابق اور اپنی حکمت کے مطابق فرض کیے ہیں. اس حصوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی علم و حکمت پائی جاتی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے، یعنی کہ شوہر کے لیے، نصف حصہ ہے ترکے میں سے، جبکہ ان کی بیویاں انتقال کر جائیں اور ان کی بیویاں مال چھوڑیں، جبکہ بیویوں کی کوئی اولاد کیا ہو کہ نہ ہو، جبکہ بیویاں بے اولاد ہو، تو پھر شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا ملے گا، ترکے کا نصف ملے گا. لیکن اگر مرنے والی جو عورت ہے وہ صاحب اولاد ہے تو پھر شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا ترکے میں سے. لیکن پہلے وصیت پوری کی جائے گی، جو بھی اس نے وصیت کی ہو یا اس کے اوپر کوئی قرض ہو تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا. اور بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے ترکے میں سے، جبکہ شوہروں کی کوئی اولاد نہ ہو. لیکن اگر شوہر صاحب اولاد ہے تو پھر بیویوں کو 1/8 حصہ ملے گا ترکے میں سے. یہ بھی وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگا اور قرض ادا کرنے کے بعد. اور اگر مرد کیا ہو کہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، وہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں. ایسے لوگوں کو کلالہ کہا جاتا ہے، جن کے نہ کوئی اولاد ہو نہ ماں باپ ہو لیکن صرف بہن بھائی ہوں. تو پھر اس کا کیا ہوگا کہ بہن بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو. اور اگر ایک سے زائد ہوں بھائی بہن تو پھر کل ترکے میں سے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے.
اور یہ بھی وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگا یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگا. کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ وصیت کے احکام اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. وصیت ہی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنے حلم سے اسے وہ احکامات دیے ہیں. یہ وراثت کے احکامات، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. یہ ان حدود کے اندر رہنا ہے، ان حدودوں کو پھلانگنا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان احکامات کی جو اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو جو اطاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن جو ان احکامات کی نافرمانی کرے گا، اللہ اس کے رسول کی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. دیکھیے، وراثت کے احکامات کے تعلق سے آج ہمارے بیچ میں بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے کہ ہم وراثت کے معاملات شریعت کے مطابق ادا نہیں کرتے ہیں. آج بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے، اور جہیز کو اس کا متبادل سمجھا جا رہا ہے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی روشنی میں کتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکامات بتائے گئے ہیں. ایک ایک حصہ ہر ایک کا الگ الگ بتایا گیا. اتنی تو تفصیل سے نہ تو نماز کے طریقہ، نہ روزہ، زکوٰۃ اور یہ تمام، لیکن وراثت کے تعلق سے کتنی تفصیل سے بات کی گئی ہے. اس سے ہمیں اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے کہ یہ حصے فرض ہیں اللہ کی طرف سے. یہ تو اس معاملے میں ہم سب کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے انجام دینا چاہیے. آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے فحش کام کرتی ہیں، جو عورتیں بدکاری کرتی ہیں، زنا کرتی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر کسی عورت نے کوئی بدکاری کی ہے، وہ اس کی مرتکب ہوئی ہے، تو تم 4 آدمیوں کی گواہی لے کر آؤ. اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو پھر تم ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. جب تک کہ زنا کے تعلق سے حکم نازل نہیں ہوا تھا سورہ نور میں رجم کرنے کا یا کوڑے مارنے کا، تو اس وقت تک یہ حکم تھا کہ وہ عورتیں جو بدکاری کریں انہیں گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اور کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جو تم میں سے بدکاری کریں، تو پھر کیا ہے کہ تم میں سے جو بھی اس فعل کا ارتکاب کرے، شوہر یا بیوی میں سے، تو پھر تم انہیں اذیت دو، انہیں تکلیف دو، اور اگر وہ سزا دو یعنی انہیں، اور اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر تم ان سے اعراض کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بے شک توبہ کی قبولیت کا حق انہیں لوگوں کے لیے ہے. توبہ کی قبولیت کا حق انہیں لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی بنا پر کوئی غلط کام کر بیٹھے. یعنی گناہ جان بوجھ کر نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا معافی مانگ لیں گے ہم گناہ کر کے. ہاں، اگر کسی سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو کیا ہے کہ برے کام کرتے رہتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں. یعنی یہ سوچ کر گناہ کرتے رہنا کہ مرتے ٹائم توبہ کر لیں گے، گناہ پر گناہ کرتے رہیں، اور جب موت کا وقت آئے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کہ کفر کی حالت میں مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. زبردستی تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یعنی عورتوں کو اپنی میراث سمجھ لینا کہ ہم جیسا چاہیں ان کے ساتھ کریں، انہیں بیچ میں لٹکا کر رکھنا، طلاق نہ دینا، اذیتیں پہنچانا. اور کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی یہ حلال ہے کہ تم انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. یعنی اگر تم نے عورتوں کو مہر دے دیا ہے تو پھر اب کیا کرو، تم ان سے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو، انہیں تنگ کرو، تو یہ تمہاری جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. کھلی اگر وہ کیا کر رہی ہوں کہ بدکاری کر رہی ہوں، تب تو یہ ہے کہ تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو، انہیں سزا دے سکتے ہو. ورنہ عام طور پر عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو. اور اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کی کسی ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو. یعنی جو لوگ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کی بن نہیں پاتی ہے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہو، تمہیں اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ خیر ہو، کوئی بھلائی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو، اور تم اپنی پہلی بیوی کو بہت ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، مہر دے چکے ہو، تو تم اس سے واپس نہ لو. یعنی مہر واپس لینا عورتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس پر بہتان لگانا چاہتے ہو یا صریح گناہ کرنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ تو پھر بہتان ہو گیا کہ تم نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا اپنی بیویوں سے، اب تم اس سے مہر واپس لے رہے ہو اسے طلاق دیتے وقت، گھر سے نکالتے وقت. تو پھر تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صریح بہتان ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا، کھلا گناہ ہو جائے گا. آخر تم کیسے واپس لے سکتے ہو اس سے مہر، جبکہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، لطف اندوز ہو چکے ہو، اور تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پختہ عہد لے چکے ہو. تمہارے بیچ میں نکاح ہوا، پختہ عہد ہوا تھا، فائدہ بھی اٹھایا تم نے ایک دوسرے سے، پھر تم ان سے مہر واپس کیسے لے سکتے ہو آخر؟ اور تم نکاح مت کرو ان لوگوں سے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، ان سے تم ہرگز نکاح نہ کرو، سوائے اس کے جو گزر گیا سو گزر گیا. جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، تم یعنی اپنی ماؤں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اور مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. یہ ایک بہت ہی گندا کام ہے، بہت ہی برا، بے حیائی کا کام ہے، ناپسندیدہ ہے، برا چلن ہے. اب یہاں پر اگلی آیت میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، اس پارے کی آخری آیت میں، کہ کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، کن عورتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، ماؤں سے نکاح کرنا، بیٹیوں سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے نکاح کرنا حرام ہے. بھتیجیوں سے، بھانجیوں سے نکاح کرنا حرام ہے. اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی، یعنی تمہاری وہ بیویاں جو اپنی اولاد اپنے ساتھ میں لے کر آئی تھی، تمہاری گودوں میں انہوں نے پرورش پائی ہو، اور وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور وہ عورتیں جن سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہے، ان عورتوں کے بچوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اور اگر تم نے ان سے، اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کیا ہے، تو پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی تمہاری بہو جو تمہاری اپنی سگی اولاد کی ہو، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، حرام ہے. اگر ایک بہن نکاح میں ہے تو دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کیا ہے کہ جس طرح سے ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک نکاح میں خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے تم زمانہ جاہلیت میں جو کچھ کر چکے ہو سو کر چکے ہو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ تفسیر کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کن سے نکاح کرنا حرام ہے. اور آگے کی آیت میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.